بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتہی وائس میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز حاضرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عشاء کے وقت مصر پہنچے، اپنے گھر گئے، دروازہ بند تھا، کنڈی کھٹکھٹائی، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا مہمان۔ گھر والوں نے آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ کچھ دیر میں ہارون علیہ السلام بھی آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا یہ کون ہے؟ انہیں بھی یہی جواب دیا گیا کہ یہ مہمان ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ہارون علیہ السلام نے قریب آ کر دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ ماں اور بہن بھی آپ کو پہچان کر بے ہوش ہو گئیں۔ بڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور ایک دوسرے کی مزاج پرسی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ لوگوں کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبری عطا فرمائی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام یہ سن کر بڑے خوش ہوئے اور آپ کے پیر پکڑ کر مؤدب کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی پیغمبری میں میرا شریک بنایا ہے تاکہ ہم دونوں فرعون کو عبادت الہی کی تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 معجزے بھی عطا فرمائے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم فرعون کے پاس جائیں اور اس کے سامنے دعوت توحید پیش کریں۔ اس سے کہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں، اور بنی اسرائیل کو اپنے تسلط سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ روانہ کر دے تاکہ وہ آزاد ہو کر جہاں چاہیں اللہ کی عبادت کریں۔ اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، پس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج دے، اور ان کا مجھ پر ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو، بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھی بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ پر تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سال ہم میں نہیں گزارے؟ پھر تو نے اپنا وہ کام کیا جو کیا، اور تو ناشکروں میں ہے۔ جب انہوں نے فرعون کے سامنے یہ دعوت پیش کر دی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھتے ہوئے کہا، کیا تو وہی نہیں کہ جس نے بچپن میں ہمارے ہاں پرورش پائی، اور لمبا عرصہ ہم تیرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہے؟ فرعون نے موسیٰ سے کہا، پھر تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا، اور تو ناشکرا ہے، یعنی تو نے قطبی کا قتل کر ڈالا اور اس سے بھاگ کر ہمارے تمام احسانات کو بھلا بیٹھا۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا، میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں تھا، یعنی اس وقت مجھ پر وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، پھر تم لوگوں سے خائف ہو کر میں بھاگ گیا، پھر میرے پروردگار نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ پھر آپ نے فرعون کو اپنی پرورش کے جتلائے ہوئے احسان کا جواب یوں دیا کہ تو اس نعمت کا مجھ پر کیا احسان جتلا رہا ہے، حالانکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، یعنی تیرے مجھ اکیلے پر اس احسان کی اس ظلم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں جو تو نے ایک پوری قوم کو غلام بنا کر کیا ہے۔ فرعون نے پوچھا، رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً پاگل ہے۔ موسیٰ نے جواب میں کہا، وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ لیکن فرعون وجود باری تعالیٰ کا منکر تھا اور مدعی تھا کہ وہ خود ہی رب ہے۔ چنانچہ اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اے درباریوں، کسی دوسرے کو تمہارا معبود نہیں جانتا،
یہ صرف فرعون کی ہٹ درمی اور سرکشی تھی، ورنہ اسے بخوبی علم تھا کہ وہ بندہ ہے اور اللہ پروردگار ہے جو خالق و مالک اور معبود حقیقی ہے۔ فرعون نے ان کا مذاق اڑانے کے لیے اپنے درباریوں اور وزیروں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ یعنی کیا تم سب ان کی بات سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور دیگر سب افراد کو مخاطب کر کے فرمایا، وہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے، یعنی اس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو اور سابقہ تمام اقوام کو پیدا کیا ہے، اور یہ بات کسی سے بھی مخفی نہیں کہ کوئی بھی از خود وجود میں نہیں آیا، بلکہ اسے رب العالمین نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود فرعون اپنی غفلت و ضلالت سے باہر نہ آیا، بلکہ کفر و عناد پر ہی جمع رہا اور کہنے لگا کہ یقیناً یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے پاگل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اگر تم سمجھ جاؤ تو پروردگار وہی ہے جو مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، یعنی ان روشن ستاروں کو ایک خاص سمت میں چلانے والا، نور و ظلمت، زمین و آسمان اور ان کے درمیان تمام انسانوں، سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کا خالق و مالک ہے۔ دن رات، اندھیرا اجالا اور طلوع و غروب سب اسی کے حکم کے تابع ہیں اور اسی کے نظام قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ وہی ہر چیز کا خالق و مالک اور اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جب فرعون کی بات مردود ٹھہری اور موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ذریعے اپنی بات ثابت کر چکے تو فرعون نے آپ پر اپنی سلطنت و قوت کا رعب ڈالتے ہوئے دھمکی دی، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز یعنی نشانی لے کر آؤں؟ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک واضح سانپ بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی ہر دیکھنے والے کو سفید چمکدار نظر آنے لگا۔ لاٹھی اور ہاتھ کی چمک یہ دو معجزے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید و نصرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کے ہاتھ پر ایسی خرق عادات اشیاء ظاہر فرمائیں جنہیں دیکھ کر سب حیران و ششدر رہ گئے۔ جب آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ فوراً ایک عظیم سانپ بن گئی۔ یہ منظر انتہائی خوفناک تھا، حتیٰ کہ ایک قول کے مطابق یہ دیکھ کر فرعون بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ اسی طرح جب آپ نے اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالا تو چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ناظرین کو حیران کر دیا۔ پھر جب آپ نے اپنا ہاتھ دوبارہ گریبان میں ڈالا تو وہ اپنی پہلی حالت میں واپس آ گیا۔ یہ دونوں واضح دلائل اور روشن معجزات دیکھ کر بھی فرعون ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ بلا شبہ یہ جادوگر ہے۔ پھر اس نے آپ کے ساتھ جادوگروں کا مقابلہ کرانے کا پروگرام بنایا اور اس کے لیے اس نے اپنی رعایا میں تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلانے کے لیے قاصد روانہ کر دیے، لیکن پھر بھی وہ باطل ہی ثابت ہوا، جس کا ذکر آگے ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔